ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1982 کی 13 تاریخ ہے اور یہ خصوصی درس یوم آزادی کی تقریب کے سلسلے میں پیش کیا جائے گا. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، درس کا عنوان ہے کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر کے انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. لیکن میں اس سحر کے متعلق گفتگو نہیں کروں گا جو سیاسی افق سے نمودار ہوا کرتی ہے کہ سیاست میرا میدان نہیں. میں تو قرآن کریم کا طالب علم ہوں، اس لیے قرآنی افق سے نمودار ہونے والی سحر کے متعلق ہی گفتگو کروں گا کہ یہ وہ سحر تو نہیں. اس میں آپ کو نہ تو خطیبانہ شعلہ فشانیاں ملیں گی، نہ جذباتی رنگی بیانیاں. چند ٹھوس حقائق ہوں گے جنہیں مستند طور پر آپ کے پیش کروں گا اور ان سے نتیجہ آپ بآسانی اخذ کر لیں گے. پاکستان اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا تھا، اس لیے اس میں اسلام نافذ ہونا چاہیے. یہ نعرہ ہر محراب و منبر سے اٹھتا ہے، ہر سٹیج اور پلیٹ فارم سے بھی بلند ہوتا ہے، بلکہ اب تو ہر گلی کوچے سے سنا جاتا ہے. لیکن جس قدر یہ نعرہ صداقت اور حقیقت پر مبنی ہے، جس طرح اسے عام طور پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یا جس انداز سے اسے پیش کیا جاتا ہے، اسے نہ حقیقت سے کچھ تعلق ہے نہ اس کی صداقت سے کچھ واسطہ. اور اس وقت بھی پاکستان میں جو تشدد اور انتشار برپا ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے. یہ نعرہ تو ہے، لیکن اس کی حقیقت اور صداقت کیا ہے یہ کسی کے سامنے نہیں ہے. جو حضرات تحریک پاکستان کی تاریخ سے کچھ بھی واقفیت رکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ مطالبہ پاکستان کی اولی مخالفت ہندو کی طرف سے ہوئی تھی، اس کا نام کانگریس تھا. ہندو کی مخالفت قابل فہم تھی. وہ اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام مسلمانوں سے لینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ بیشتر وہ مسلمانوں ہی کے محکوم رہے تھے. وہ چاہتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کی آبادی کا اتنا بڑا حصہ اس کے چنگل سے آزاد ہو جائے. وہ چاہتا نہیں تھا کہ ان کے ملک کا، جسے وہ اپنا ملک کہا کرتا تھا جیسے زر خرید ہو، کہ ان کے ملک کا معتدبہی حصہ کٹ کر الگ ہی نہ ہو جائے، بلکہ اس میں مسلمان اپنی الگ مملکت قائم کر لیں. وہ یہ نہیں چاہتا تھا، اور ان کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیے تو قابل فہم تھی بات. مسلمانوں میں سے جو لوگ سیکولرزم کے حامی تھے وہ بھی اس مخالفت میں ان کے ہمنوا تھے، اس لیے کہ وہ مذہب کی بنا پر مملکت یا حکومت قائم کرنے کے قائل ہی نہیں تھے. لیکن ان دونوں سے زیادہ اور شدید مخالفت
ہماری مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوئی تھی، جنہیں نیشنلسٹ علماء کہا جاتا تھا۔ ان میں سے معدود چند ایسے تھے جنہوں نے قائد اعظم اقبال یا مسلم لیگ کی تائید کی ہو یا اس کا ساتھ دیا ہو۔ باقی پورے کا پورا ہجوم اس کی مخالفت کرتا تھا، ہندو کی موافقت کرتا تھا۔ مسلم لیگ یا یوں کہیے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ اور قائد اعظم علیہ الرحمہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل کیا جائے جہاں اسلام کی حکمرانی ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے علماء کرام بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اسلام ہی کے مدعی ہیں۔ جس آزادی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں اس سے مقصود بھی ہمارا اسلام ہی ہے۔ اب یہ بات بڑی عجیب سی نظر آتی ہے کہ مسلم لیگ یا قائد اعظم اور اقبال بھی اسلام ہی کی خاطر ایک خطہ زمین حاصل کرنا چاہتے تھے، اور یہ علماء کرام حضرات بھی اسلام ہی کی خاطر اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو یہ بات کیا تھی؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ پیش کر چکا ہوں کہ نہ تو ہمارے ہاں تحریک پاکستان کی کوئی مستند تاریخ مرتب ہوئی ہے، نہ قائد اعظم کی ایسی سوانح حیات ہی کہ جس سے یہ نظر آئے کہ یہ باہمی تزاحم یا تصادم یا مخالفت یہ کیوں تھی۔ سطحی طور پر اس کا کچھ مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں اسلام کے مدعی تھے، تو یہ مخالفت کیوں تھی؟ میں اسی کی بنیادی وجہ پیش کروں گا، اور یہ میری شنید نہیں، میری دید ہے کہ میں اس جنگ میں خود عملاً شریک تھا، اور علماء کرام کے مقابل میں مسلم لیگ کی طرف سے جو ایک محاذ قائم تھا اس میں بیشتر اور عملاً حصہ میں نے ہی لیا تھا۔ اس بنا پر میں گزشتہ 30 سال سے جستا جستا بھی اس حقیقت کو پیش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ نزاع کیا تھی، اور اب تو شاخ خزان دیدہ کے پتے کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک آدھ کے سوا میں ہی ایسا رہ گیا ہوں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے کچھ دن باقی ہیں تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا اسے تو کم از کم پیش کرتا چلا جاؤں، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسے سمجھے بغیر نہ تو تحریک پاکستان کی حقیقت ذہن میں آ سکتی ہے، اور نہ ہی جو موجودہ انتشار اسلام کے نام پہ برپا ہو رہا ہے اس کی لم ہی سامنے آ سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم بالفاظ دیگر مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل ہو جائے جس میں اسلام کی حکمرانی ہو۔ وہ کون سا اسلام تھا جس کی یہ حکمرانی چاہتے تھے؟ یہ اسلام وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دنیا کو دیا، اور صدر اول میں یہ عملاً دنیا کے سامنے آیا۔ اس اسلام کی نمایاں خصوصیات یہ تھیں کہ اس کی روح سے اسلام مذہب کی طرح خدا اور بندے کے درمیان کسی پرائیویٹ تعلق کا نام نہیں تھا کہ جو چند اعتقادات، چند رسومات، چند عبادات، چند ارکان کے ذریعے سے وابستہ ہو جائے۔ یہ ایک نظام حیات تھا جس کا تعلق انسانی زندگی کے ہر شعبے، انفرادی اور اجتماعی سے تھا، اور انسانی